السلام علیکم۔ ہم سب بچپن سے ایک جملہ سنتے اور دہراتے آئے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی بالکل۔ یہ ہماری زبان پر اتنا رواں ہے کہ شاید اب یہ صرف ایک عادت بن گیا ہے۔ تلاوت سے پہلے، نماز میں یا کبھی ڈر لگے تو بس یہ الفاظ ادا کر لیے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سچ میں رک کر سوچا ہے کہ ان الفاظ ان کا وزن کتنا ہے؟ ان کے پیچھے روحانی گہرائی کتنی ہے؟ بالکل، اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے میرے خیال میں۔ یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل روحانی نظام ہے، ایک مائنڈ سیٹ کو بدلنے کا نقطہ آغاز ہے۔ ایک دروازہ ہے۔ جی، یہ ایک دروازہ ہے جسے ہم اکثر دستک دیے بغیر ہی پار کر جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی دروازے پر دستک دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ کتاب لاشعور اور قرآن سے لیا گیا ہے، اور اس میں اسی آیت یعنی تعوذ کے روحانی پس منظر اور اس کی حکمت کو ایک بالکل مختلف اور گہرے زاویے سے دیکھا گیا ہے۔ جی، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی پناہ میں آنے کا اصل مطلب کیا ہے، وہ شیطان جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ دراصل ہے کیا، اور قرآن جیسی مقدس کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ پہلا قدم اٹھانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ چلیں سب سے پہلے اسی بات کو کھولتے ہیں کہ پناہ لینے سے آخر مراد کیا ہے۔ یہ لفظ ہم بہت آرام سے استعمال کر لیتے ہیں، بہت آسانی سے، لیکن کتاب لاشعور اور قرآن اس کی گہرائی سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال سے بات شروع کرتی ہے۔ تصور کریں ایک چھوٹا بچہ جو اندھیرے یا کسی اجنبی سے ڈر کر بھاگتا ہے، وہ کدھر بھاگے گا؟ سیدھا اپنی ماں کی طرف۔ سیدھا اپنی ماں کی آغوش کی طرف۔ یا پرانے زمانے کا تصور کریں جب کوئی کمزور شخص طاقتور دشمن کے خوف سے بھاگ کر قبیلے کے سب سے طاقتور سردار کے قدموں میں پناہ لیتا تھا۔ یہ مثالیں بہت اہم ہیں کیونکہ یہ پناہ لینے کے عمل کے بنیادی اجزاء کو واضح کرتی ہیں۔ کتاب کے مطابق اس عمل میں 3 چیزیں لازمی ہیں۔ اچھا۔ پہلی، کسی خطرے کا حقیقی اور شدید احساس۔ وہ بچہ واقعی ڈرا ہوا ہے، یہ اس کا وہم نہیں ہے، اسے اپنی کمزوری اور خطرے کی شدت کا پورا اندازہ ہے۔ دوسری چیز، پناہ دینے والے کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اور نسبت۔ وہ بچہ کسی اور عورت کی طرف نہیں، صرف اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ اسے اس رشتے پر، اس تعلق پر یقین ہے۔ صحیح۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، پناہ دینے والے کی اہلیت اور رضامندی پر کامل بھروسہ۔ اسے پتہ ہے کہ میری ماں مجھے بچا سکتی ہے اور وہ مجھے بچانا چاہتی بھی ہے۔ اس کے بغیر پناہ کا تصور ہی ادھورا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ جب ہم اسی اصول کا اطلاق اللہ سے پناہ مانگنے پر کرتے ہیں تو کتاب لاشعور اور قرآن کچھ بڑے چھپتے ہوئے سوالات اٹھاتی ہیں۔ جی بالکل۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، تو کیا ہمیں واقعی اس خطرے کی شدت کا وہ احساس ہوتا ہے جو اس بچے کو تھا، یا یہ صرف ایک رسمی جملہ ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، کیا ہمارا اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے جو اس بچے کا اپنی ماں سے تھا؟ اللہ تو ہمیں بحیثیت خالق جانتا ہے، لیکن کیا ہم نے اپنی طرف سے کوئی ایسا خاص تعلق بنایا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ امید رکھیں کہ وہ ہمیں اپنی خاص پناہ میں لے گا؟ بالکل۔ کتاب میں جو قبائلی سردار کی مثال ہے وہ اس معاملے کو اور بھی کھول کر بیان کرتی ہے۔ وہ سردار کسی کو پناہ دینے سے پہلے کئی پہلوؤں سے جائزہ لیتا ہے۔ اچھا۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ جو پناہ مانگنے آیا ہے یہ ہے کون؟ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ اس کا میرے قبیلے سے کیا تعلق ہے؟ اسے خطرہ کس سے ہے اور کس نوعیت کا ہے؟ کیا میں اس خطرے سے اسے بچانے کی طاقت رکھتی بھی ہوں؟ اور سب سے اہم سوال جو وہ خود سے کرتا ہے وہ یہ کہ اسے پناہ دینے میں میرا یا میرے قبیلے کا کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پناہ مانگتے ہیں تو ہمارے پاس ان سوالوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوتا۔ یہاں جاننے سے مراد صرف یہ نہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، بلکہ یہ کہ ہمارا اس کے ساتھ وہ ذاتی، وہ قریبی تعلق کیا ہے۔ یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ تو میرا رب ہے۔ تعلق 2 طرفہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے اس تعلق کو نبھانے کے لیے کیا کیا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ یہ تو اس عمل کا ایک پہلو ہوا۔ جی۔ اچھا، یہ تو ہوئی پناہ مانگنے والے کی بات۔ اب ذرا مساوات کی دوسری طرف آتے ہیں، یعنی وہ خطرہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، الشیطان الرجیم۔ یہاں بھی کتاب لاشعور اور قرآن ایک ایسا نقطہ اٹھاتی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کتاب سوال کرتی ہے کہ ہمیں شیطان سے آخر خطرہ کیا ہے؟
کیا خطرہ ہے؟ کیا ہمارے روزمرہ کے اعمال ویسے ہی نہیں ہیں جو شیطان ہم سے کروانا چاہتا ہے؟ مثلاً جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ہر وقت غصے سے تل ملاتے رہنا، دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا۔ اور ہر لمحہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہنا، یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ کتاب کے مطابق ہمارے اکثر اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو تو یقیناً دعوت دیتے ہیں، جی، لیکن شاید وہ شیطان کو ہماری طرف متوجہ کرنے کے قابل بھی نہیں۔ اچھا، یہ کیسے؟ مطلب شیطان اس سے کیا دشمنی رکھے گا جو پہلے ہی اللہ سے دور ہے اور اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ وہ تو خوش ہوگا کہ میرا کام تو یہ خود ہی کر رہا ہے۔ صحیح۔ اس کا اصل دشمن، اس کا اصل ٹارگٹ تو وہ شخص ہے جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس کی دوستی میں فرق نہیں آنے دینا چاہتا، جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمنی تو برابر والے سے ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور بڑی دلچسپ بحث جو کتاب میں کی گئی ہے وہ ہے ابلیس اور شیطان کے الفاظ میں فرق۔ قرآن پاک میں لفظ شیطان تقریباً 88 مرتبہ آیا ہے، جبکہ ابلیس کا لفظ 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جی، یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں لگتا، اس کے پیچھے کیا گہری حکمت پوشیدہ ہے؟ کتاب اس فرق کو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ جب تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو جس ہستی نے انکار کیا، قرآن نے اسے ابلیس کہا، الا ابلیس ابا واستکبر۔ لیکن جب آدم اور حوا علیہم السلام کو بہکانے کا ذکر آیا تو قرآن نے شیطان کا لفظ استعمال کیا، فوسوس لہما الشیطان۔ یہ نہیں کہا کہ ابلیس نے بہکایا۔ واہ، یہ تو میں نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابلیس تو وہ ایک ذات ہے، وہ مخلوق ہے جس نے نافرمانی کی تھی، لیکن اس کی وہ منفی طرز فکر، وہ تکبر، وہ حسد، وہ صفات جی جس نے اسے حکم و دولی پر اکسایا اور پھر دوسروں کو گمراہ کرنے پر آمادہ کیا، اس پوری آئیڈیالوجی، اس طرز فکر کے مظہر کو اللہ شیطان کے نام سے متعارف کروا رہا ہے۔ واہ، یعنی شیطان صرف ایک مخلوق یا ایک شخص نہیں بلکہ ایک طرز فکر ہے، ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو کسی کے اندر بھی انسٹال ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں تو ہم صرف ایک بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ ایک اندرونی بیماری، ایک سوچ کے وائرس سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اینن، شیطان ایک رویے کا نام ہے، ایک ذہنیت کا نام ہے۔ ابلیس اس ذہنیت کا پہلا اور سب سے بڑا مظہر تھا، لیکن وہ ذہنیت آج بھی زندہ ہے اور ہمارے اندر بھی سر اٹھا سکتی ہے۔ اور اسی طرز فکر کے لیے قرآن نے ایک بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے، رجیم۔ عام طور پر ہم اس کا ترجمہ مردود یا دھتکارا ہوا کرتے ہیں، لیکن کتاب اس کی جڑوں میں جاتی ہے۔ لفظ رجم کا اصل مطلب تو سنسار کرنا ہے، بالکل۔ جی، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ اتنی شدت کیوں اس ایک لفظ میں؟ یہ شدت ہی اصل نقطہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شیطانی طرز فکر کس قدر ناقابل قبول اور قابل نفرت ہے۔ یہ صرف ناپسندیدگی نہیں بلکہ مکمل طور پر مسترد کرنا ہے۔ جیسے معاشرہ کسی سنگین مجرم کو اپنے نظام سے مکمل طور پر کاٹ کر باہر پھینک دیتا ہے، اسی طرح اللہ اس ذہنیت کو اپنی رحمت کے دائرے سے باہر قرار دیتا ہے۔ یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ اس سوچ کے ساتھ کوئی مفاہمت، کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس شیطانیت کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو مل کر اس خطرناک ذہنیت کو تشکیل دیتی ہیں؟ کتاب لاشعور اور قرآن نے ابلیس کے عمل کا تجزیہ کر کے اس کی نفسیات کے کیا خود دخال نکالے ہیں؟ کتاب ابلیس کے عمل سے 5 بنیادی صفات اخذ کرتی ہے جو شیطانیت کی تعریف بن جاتی ہیں۔ اچھا۔ پہلی ہے بے بصیرتی، یعنی اپنے علم اور عبادت کے گھمنڈ میں اتنا اندھا ہو جانا کہ حقیقت نظر نہ آئے۔ ابلیس عالم تھا، عابد تھا، لیکن صاحب بصیرت نہیں تھا۔ علم تھا، بصیرت نہیں تھا۔ جی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ظاہری پہلو یعنی مٹی کو دیکھا، لیکن اس حقیقت کو نہ دیکھ سکا کہ اس مٹی کے پیکر میں اللہ نے اپنی روح میں سے روح پھونکی ہے۔ علم کے تکبر نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ دوسری صفت ہے ناسمجھی، یعنی وہ کام کرنا جس میں اپنا ہی نقصان ہو۔
سجدہ کرنے میں اسی کا بھلا تھا، لیکن اپنی میں، اپنی انا کی وجہ سے اپنا ہی ابدی نقصان کر بیٹھا۔ اور تیسری ہے حسد، یہ دیکھ کر جلنا کہ کسی دوسرے کو مجھ سے بہتر مقام یا عزت کیوں دی جا رہی ہے۔ آدم کی تکریم اسے برداشت نہ ہوئی۔ یہ پہلی تینوں ہی بڑی خطرناک ہیں، لیکن اگلی دو تو شاید اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جی، چوتھی صفت جو شاید سب سے تباہ کن ہے وہ ہے گستاخی۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے اس کی توجیحات پیش کرنا اور الٹا الزام تراشی پر اتر آنا۔ صحیح۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ کہا ربی بما اغویتنی، یعنی اے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اپنی غلطی کا الزام بھی اللہ پر ہی ڈال دیا۔ اور پانچویں ہے انتقامی جذبات۔ جب اپنی گستاخی کی سزا ملی تو توبہ اور ندامت کی بجائے غصے اور انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ اپنے محسن رب کے خلاف ہی انتقام پر اتر آیا اور کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گی۔ یہ پانچوں چیزیں، علم کا تکبر، اپنا نقصان کرنا، حسد، غلطی نہ ماننا اور الزام تراشی اور انتقام، یہ تو بڑی خوفناک حد تک انسانی لگتی ہیں۔ جی، یہ کسی باہر کی مخلوق کی تصویر سے زیادہ ہماری اپنی ذات کے تاریک پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں۔ کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ شیطان دراصل ہماری اپنی انا یعنی ایگو کا ہی ایک استعارہ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ شیطان کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، لیکن وہ اپنا تمام تر زور اس بات پر صرف کرتی ہے کہ اس کا آپریٹنگ سسٹم ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ ہمارے اندر؟ جی، اس کا اصل میدان جنگ ہمارا دل و دماغ ہے، اور یہیں پر ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد تعوذ کا اصل مقصد اور اس کی حقیقی طاقت سامنے آتی ہے۔ اچھا، تو ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو اب یہ سوال واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ یہ صرف ایک رسمی آغاز تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے کیا گہرا روحانی نظام کام کر رہا ہے؟ بالکل، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ کتاب لاشعور اور قرآن کے مطابق جب ہم قرآن پڑھتے یا سنتے ہیں اور ہمارا دھیان اس کی معنویت پر مرکوز ہوتا ہے نا، جی، تو قرآن کی نورانیت اور توانائی کے زیر اثر ہمارے ذہن میں خیالات، سوالات اور انسائٹس کی بہت سی لہریں اٹھتی ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ہم ان پاکیزہ اور نورانی خیالات کو اپنی اسی شیطانی اینک سے دیکھیں، یعنی اپنی انا، اپنے ذاتی تجربات، اپنے تعصبات اور اپنے محدود علم کی روشنی میں پرکھیں۔ اچھا، جیسے یہ سوچنا کہ ہاں یہ آیت تو فلاں شخص پر فٹ آتی ہے۔ بالکل، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا، اس کا تو وہ مطلب ہے جو مجھے صحیح لگتا ہے۔ یہ وہی بے بصیرتی، تکبر اور گستاخی ہے جو ابلیس نے کی تھی۔ تو تعوذ پڑھنا دراصل اپنی اس ذاتی اینک کو اتار کر ایک طرف رکھنے کا اعلان ہے، یہ کہنے کے مترادف ہے کہ اے اللہ، میں تیرے کلام کو اپنی چھوٹی سی سمجھ سے نہیں بلکہ تیری دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اینن تعوذ پڑھنا دراصل اپنے اندر ایک روحانی فلٹر سسٹم کو متحرک کرنے کا نام ہے۔ فلٹر سسٹم؟ جی، یہ منتشر سوچوں کو یکسو کرنے کا عمل ہے۔ یہ اس بات کا عہد ہے کہ اب میرے ذہن میں قرآن پڑھتے وقت جو بھی خیال، جو بھی نقطہ ابھرے گا، میں اسے فوراً قبول نہیں کروں گی، بلکہ اسے اس کسوٹی پر پرکھوں گی کہ کیا یہ خیال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہے یا رد کر دیے جانے کے۔ صحیح۔ کیا اس خیال میں تکبر کی بو ہے یا عاجزی کی خوشبو؟ کیا اس سے میرے دل میں دوسروں کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے یا محبت؟ یہ اپنی سوچ کو ذاتی خواہشات کے بجائے الہی پیمانوں کے تابع کرنے کا اعلان ہے۔ اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شیطان یعنی قرین ہوتا ہے، وہ بھی تو اسی اندرونی کشمکش کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے نا؟ جی بالکل، وہ شیطان دراصل ہماری اپنی یہی منفی طرزیں، رویے اور خیالات ہیں، ہمارا نفس امارہ۔ اگر تعوذ صرف زبان سے ادا کیا جائے اور اندر کا وہ فلٹرنگ نظام متحرک نہ ہو تو یہ صرف ایک کھوکھلی رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ صحیح۔ کتاب کے مطابق یہ ایک بہت بڑی خام خیالی ہے کہ صرف اعوذ باللہ کہہ دینے سے ہماری سوچ کی گاڑی خود بخود مثبت پٹری پر چلتی رہے گی، جب تک کہ ہم خود شعوری طور پر اسٹیئرنگ کو صحیح سمت میں موڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور تعوذ
اس کوشش کا پہلا قدم ہے۔ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹیں تو چند بڑی اہم باتیں سامنے آئیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ سے پناہ مانگنا کوئی معمولی یا ہلکا عمل نہیں ہے، اس کے لیے ایک حقیقی اور گہرے تعلق کی بنیاد اور خطرے کے شدید ادراک کی ضرورت ہے۔ جی۔ دوسری اہم بات یہ سامنے آئی کہ شیطان صرف ایک بیرونی مخلوق کا نام نہیں، بلکہ ایک پوری طرز فکر، ایک شیطانیت کا نام ہے جس کی بنیاد تکبر، حسد اور نافرمانی پر ہے۔ اور اس طرز فکر کے جراثیم ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ کہ تعویذ کا اصل مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ قرآن پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اپنے اندر ایک روحانی چیک اینڈ بیلنس، ایک فلٹر کو فعال کرنا ہے۔ بالکل۔ تاکہ ہم ہر خیال اور ہر عمل کو اپنی ذاتی پسند ناپسند اور انا کے بجائے الہی پیمانوں پر پرکھ سکیں۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے بعد شاید ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس الہی فلٹر کو ہم صرف تلاوت تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ شاید اگلی بار جب دفتر میں کسی ساتھی کی ترقی پر دل میں حسد کی لہر اٹھے، یا ٹریفک میں کسی پر چیخنے کا شدید غصہ آئے، یا اپنی کسی غلطی پر بہانہ بنانے کا خیال آئے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے: یہ خیال، یہ جذبہ رحمان کی طرف سے ہے یا اس شیطانیت کا اثر ہے جس سے میں نے صبح پناہ مانگی تھی؟ یہ ایک چھوٹا سا وقفہ، یہ ایک سوال شاید بہت کچھ بدل سکتا ہے۔